औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अवला यअलमूना, क्या नहीं जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअलमु, जानता है, मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते हैं, व मा युअलिनून, और जो ज़ाहिर करते हैं। और क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं। इन यहूद उलमा का ये ख्याल था कि बस मुसलमानों को बताने से ही अल्लाह ताला को क़यामत के दिन इस हकीकत का पता चलेगा, वरना नहीं। अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ उनकी मार्फत इतनी कमज़ोर है कि इन्हें यह भी यकीन नहीं कि अल्लाह ताला उनकी खुली और छुपी सब बातों को खूब जानने वाला है, और उन बातों को भी जो ये अब अपने साथी यहूदियों से कर रहे हैं। व मिनहुम, और उनमें से उम्मीयूना, अनपढ़ हैं, ला यालमूना, नहीं जानते, किताबा, किताब को, इल्ला, सवाए अमानी या आरजुओं के, व इनहुम, और नहीं वो मगर, इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं वो मगर यज़ुन्नून, गुमान करते हैं। और इनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते सिवाय चंद आरजुओं के, और वो इसके सिवा कुछ नहीं के गुमान करते हैं। बनी इसराइल के अनाद और सरकशी को बयान करने के बाद अब इनके मुख्तलिफ तबकों का बयान हो रहा है। इस आयत में अवाम की हालत बयान की गई है। उम्मी वो है जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, और अमानी या उमनीयात उनकी जमा है, जिसके मानी है आरजुओं या मन गढ़त रवायात के हैं। यानी यहूद में एक तबका जो अवाम का है और अनपढ़ है, इन्हें किताब यानी तौरात का तो कुछ इल्म नहीं, मगर वो अपने सीनों में बाज़ बेबुनियाद किस्म की आरजुएं पाले हुए हैं। मसलन ये कि चूँकि हम अंबिया की औलाद और अल्लाह के चहेते हैं, लिहाजा हम दोज़ख में नहीं जाएंगे। दोज़ख में जाने के लिए दूसरी मखलूक थोड़ी है। हमें अगर अजाब हुआ भी तो बस चंद दिन के लिए, जितने दिन बिछड़े की पूजा की गई थी, और इनके बुज़ुर्गों की वजह से अल्लाह इन्हें ज़रूर बख्श देगा। या ये कि जन्नत में यहूद के सिवा कोई नहीं जाएगा। इस किस्म की खराफात जो थी वो ये इनका अकीदा इख्तियार किए हुए थे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, हलाकत है उन लोगों के लिए, यक्तुबूनल किताबा, जो लिखते हैं किताब को, बेअयदीहिम, साथ अपने हाथों के, सुम्मा यकूलूना, फिर कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह के नज़दीक से है, ले यश्तरू बेही, ताकि ख़रीदें या ले लें, बेही, साथ इसके, समनन कलीला, कीमत थोड़ी। फ़वैलुल्लाहुम, अफसोस है या हलाकत है उनके लिए, मिम्मा कतबत, जो लिखा, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, ववैलुल्लाहुम, और हलाकत है उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, जो वो कमाते हैं। बस इन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, ताकि उसके साथ थोड़ी कीमत हासिल कर लें। बस इनके लिए हलाकत इसकी वजह से है जो उनके हाथों ने लिखा, और उनके लिए हलाकत इसकी वजह से है जो वो कमाते हैं। उलमाए यहूद की हालत ये है कि वो खुद गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह करने के लिए गलत फतवे देते रहते हैं। वो महज दुनिया कमाने के लिए अवाम को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बातें जोड़कर लिख देते हैं, और इन्हें बड़ी जुर्रत और डठाई से अल्लाह और रसूल की तरफ मंसूब कर देते हैं। इनसे कोई मसला पूछा जाए तो वो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बताने की बजाय अपना या अपने किसी बुजुर्ग का कौल पेश करते हैं, और ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये ऐन शरीयत है। और वो सारा कुछ इस गरज से करते थे कि सिर्फ दुनियावी मालो दौलत का हासिल करने के लिए। और उनके मुफस्सरों की जो तावीलात थी, मुफक्करों के जो फ़लसफ़ियाना ख़यालात थे, और फ़ुक़हा के कानूनी इज्तिहादात थे, और अपने कौमी तारीख़ी वाक़यात, ये सब चीज़ें बाइबल में शामिल कर दी थी, और इस सब कुछ पर ईमान लाना फ़र्ज़ करार दिया गया था। ऐसे मजमुआ में से इन्हें किसी भी किस्म का फतवा देने या लिखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती थी, और जुराइम की नोयत के लिहाज से अपने फतवों के मुँह मांगे दाम वसूल करते थे। वकालू लन तमस्सनन नारू, वकालू, और कहते हैं, लन तमस्सनन नारू, हरगिज़ नहीं छुएगी हमको आग, इल्ला, मगर, अय्याम मादूदा, मगर चंद दिन गिने हुए, या गिनती के चंद दिन। कुल, कह दीजिए, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने पकड़ा है नज़दीक अल्लाह के अहद, फ़लन युख़्लिफ़ुल्लाहु अहदहू, जो हरगिज़ नहीं खिलाफ़ करेगा अल्लाह अपने अहद की। अम तक़ूलूना, या कहते हैं, अलल्लाहि, ऊपर अल्लाह के, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। और वो कहते हैं कि हमें आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। कह दे, क्या तुमने अल्लाह के पास कोई अहद ले रखा है?
تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں تو لہٰذا سوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدہ کی اصل کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی ہی جھوٹی باتیں جڑ دیتے ہو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم فی الواقع اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ یا بالفاظ دیگر ان دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے تو کبھی آمادہ نہیں ہوئے بلکہ طویل مدت تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہود اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون جزا و سزا سب کے لیے برابر ہے، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ من اہل النار، کہ آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، پھر اس میں تم ہماری جگہ لے لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی اس میں دفعہ دور رہو، اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت صرف 7,000 سال ہے اور لوگوں کو دنیا کے 1,000 سال کے بدلے میں آخرت کے صرف ایک دن کا عذاب ہوگا، تو یہ صرف 7 دن ہے، پھر عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی بس اتنے دن جہنم میں رہیں گے۔ بلا من کسبا، بلکہ جس نے کما لی، سیئاتن بڑی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور گھیر لے گی اس کو گناہ اس کا، یا گھیر لے گا اس کو گناہ اس کا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سیئاتن جو ہے یہ اس کا ترجمہ بڑی برائی کیا گیا، مراد اس سے کفر و شرک ہے، اور اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، سورۃ انعام کی یہ آیت ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں کہ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح یہاں بھی سیئاتن سے مراد کفر و شرک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس سے مراد ایسا کفر لیا جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ ان آیات میں یہود کے اس نظریے کی تردید ہے کہ ہم ہر حال میں آخرکار جنت میں جائیں گے خواہ نبی آخری الزماں پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا کہ وہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی، تو یہ ابدی جہنمی ہے۔ تو مراد اس سے یہود اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس آیت میں گناہ گار مومن جو ہیں وہ مراد نہیں۔ یہ جو آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرقان سورت کی یہ آیت ہے کہ ہم اس طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو اس آیت سے گناہ گار مومن مراد نہیں۔ اہل سنہ والجماع کا اتفاق ہے کہ آگ میں ہمیشہ کفار و مشرکین ہی رہیں گے، کیونکہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس آیت میں سیئاتن اور خطیئاتہ سے مراد کفر و شرک ہی ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا بلا من کسب سیئاتن، یہ یہود کو وہ خطاب ہے کہ جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرح کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا۔ تو اب یہود کو یہ باور کروا دیا گیا
کہ یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس قانون میں اے یہود تمہارے لیے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ ساتھی جنت کے ہیں یا رہنے والے جنت کے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہاں اہل ایمان کا اور جنت کا ذکر محض اس لیے کیا گیا کہ قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ کفر پر وعید کے بعد ایمان اور عمل صالحہ پر بشارت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔